بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ میں باتیں کروں، ہاں چاہتا تو یہی ہوں، پھر سوچتا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اتنی احمق تو نہیں ہے کہ اپنے منصوبے سے ہمیں آگاہ کریں، پھر کیا کیا جائے؟ میں سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ اگر وہاں ڈاکٹر شیطان کا کوئی انگریز ماتحت ہوتا تو میں ان کی زبان کو، ان کی سوچ کو سمجھ لیتا، لیکن یہ مقامی باشندے دماغی طور پر میرے تابع دار نہیں بن سکتے۔ ایک خیال آیا کہ اچانک ہی ان پر حملہ کر دیا جائے۔ ان کے پاس رائفلیں تھیں، جتنی دیر میں یہ رائفلیں سیدھی کرتے اتنی دیر میں ہم تابڑ توڑ حملوں سے انہیں حواس واختہ کر سکتے تھے۔ میں سونیا پر ارادہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، لیکن بعض اوقات تقدیر سوچنے کا موقع نہیں دیتی۔ میرے سوچتے سوچتے اچانک وہ کاٹی سامنے آ گیا، جو ہمارے لیے موت کا گھر بننے والا تھا۔ اگر تاریکی نہ ہوتی اور وہ کاٹی دور سے نظر آ جاتا تو میں اتنا وقت کبھی سوچنے میں ضائع نہ کرتا، مگر اب گاڑی کے آس پاس دوسرے مسلح جوان بھی نظر آ رہے تھے۔ اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سونیا سوچ رہی تھی کہ شاید میں خاموش رہ کر کسی کے دماغ میں جھانک رہا ہوں، اس لیے اس نے راستے میں مجھے دوبارہ مخاطب نہیں کیا تھا۔ گاڑی کے قریب پہنچتے ہی اس نے پریشان ہو کر کہا، کیا بات ہے فرحاد، تم بالکل ہی خاموش ہو گئے ہو؟ ہاں، کوئی بات نہیں بن رہی۔ زندگی میں بعض مقامات ایسے آتے ہیں جہاں ٹیلی پیتھی بیکار ہو جاتی ہے۔ ہم کاٹی کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ وہاں کھڑے ہوئے شخص نے دروازے کا تالا کھولنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو ہاتھ کا اشارہ کیا، ہمیں اندر لے جائیں۔ میں نے دروازے میں داخل ہونے کی بجائے ان سے کہا، کیا ہو رہا ہے؟ ہم اس گاڑی کے اندر کیوں لے جا رہے ہو؟ وہ میری بولی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ مجھے اور سونیا کو رائفل کی نال کے ٹوکے دیتے ہوئے اندر لے گئے۔ وہاں کچھ مقامی باشندے نظر آئے، ان میں 3 عورتیں بھی تھیں۔ جب ہمارے پیچھے دروازہ بند ہو گیا تو میں نے سونیا سے کہا، یہاں سب مقامی باشندے ہیں اور ہماری طرح قیدی ہیں، یہ ہمارے دوست اور ہمدرد بن سکتے ہیں، تم ان سے باتیں کرو۔ سونیا میری ہدایت کے مطابق ان سے باتیں کرنے لگی۔ اس وقت باہر سے کوئی شخص اونچی آواز میں بولنے لگا۔ سونیا اور دوسرے مقامی باشندے پوری توجہ سے اس کی باتیں سننے لگے۔ وہ بولتا جا رہا تھا، سننے والوں کے چہروں پر خوف اور دہشت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ عورتیں رونے لگیں، مرد بھی ایسے سہمے ہوئے تھے کہ عورتوں کو تو کیا خود کو بھی تسلیاں نہیں دے سکتے تھے۔ سونیا نے میرے قریب آ کر کہا، بہر وہ شخص جو پہرا دے رہا ہے کہہ رہا تھا کہ آدھی رات کے بعد اس گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا جائے گا۔ اب پتہ چلا کہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں اور مرد اتنے سہمے ہوئے کیوں ہیں، کیونکہ ان سب کی موت کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا تھا۔ لا علمی بڑی اچھی چیز ہے۔ جب تک انسان کو اپنی موت کا علم نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ موت کو سمجھتا تو ہے مگر اس سے ڈرتا نہیں ہے۔ جب موت کا وقت مقرر ہو جاتا ہے تو وہ وقت سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ اسی وقت وہ سب ہی حواس باختہ ہو گئے اور موت سے ڈرنے کے لیے دروازوں اور کھڑکیوں کو پیٹ رہے تھے۔ میں سوچنے لگا وہ کس طرح اس کاٹے کو بارود کے ڈھیر سے اڑائیں گے۔ صاف ظاہر تھا دھماکے کے وقت کاٹے کے آس پاس کوئی نہیں رہے گا۔ ایک بہت لمبا سا تار بچھا دیا جائے گا اور اس تار کے ایک سرے کو آگ دکھائی جائے گی، پھر وہ تار سلگتا ہوا کاٹے کے قریب آتا جائے گا اور پھر یہاں پہنچ کر بارود کے ذخیرے سے آتش فشاں بنا دے گا۔ میرے خیال کے مطابق بارود کے لیے کئی گولے آس پاس رکھے گئے ہوں گے جو بیک وقت پھٹیں گے۔ اس گاڑی کے اندر رکھے جاتے تو ہمیں وقت سے پہلے موت کی اطلاع نہ دیتے۔ پھر میں نے سونیا سے کہا، تم ان سب کو سمجھاؤ کہ شور نہ مچائیں، ان سے کہو کہ ہم ان اندر بارود کے گولے تلاش کریں، اگر وہ مل گئے تو ہم تار کے کنیکشن کو کاٹ دیں گے۔ سونیا نے سمجھانے لگی۔ وہ سب اپنی جان بچانے کی فکر میں دروازہ توڑ کر نکل جانا چاہتے تھے، جو ان سے نہیں ٹوٹ سکتا تھا۔ وہ سونیا کی ہدایت کے مطابق گاڑی کے ایک ایک گوشے میں تلاشی لینے لگے۔ یہ فضول سی کوشش تھی۔ وہ اتنے احمق نہیں تھے کہ فیتے کی طرح جلنے والے تار کو ہم تک پہنچا دیں۔
काटी छोटा सा था। 3 कमरों को अच्छी तरह देख लेने के बाद वो थक हार गए। मैंने सोनिया से कहा, ये बात समझ में नहीं आई कि वो हमें आधी रात तक क्यों जिंदा रखना चाहते हैं। क्या वो शख्स कुछ कह रहा था? हाँ, वो कह रहा था करीबी समुंदर से 11 बजे रात को एक जहाज गुजरने वाला है। अगर अभी इस काठी को बारूद के धमाके से उड़ा दिया गया तो इस जलने वाले काठी के शोले दूर तक नजर आएंगे। जहाज वालों के लिए खतरे की घंटी बन जाएगी। इसीलिए उन्होंने आधी रात के बाद हमारी मौत का वक्त मुकर्रर किया है। यहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किस रोज़ और किस वक्त कौन से मुल्क के करीबी समंदर से जहाज गुजरते हैं। इसके मुताबिक शैतान आधी रात के बाद धमाका करना चाहता था। मैंने सोनिया से कहा, पता नहीं अभी क्या वक्त हुआ है, तुम दरवाजे के पास जाकर इसे कहो हमें कम से कम वक्त बताते रहे। सोनिया दरवाजे के पास जाकर किसी को मुखातब करने लगी और उसकी ज़ुबान में बातें करने लगी। उसकी बातें सुनकर हमारे साथ कैद होने वाले अनकार में अपना सर हिलाते हुए कुछ कहने लगे। सोनिया मेरे करीब आई और कहने लगी, ये लोग घबरा रहे हैं कि इन्हें वक्त ना बताया जाए। वो चाहते हैं कि इनकी लाइल्मी में वक्त गुजर जाए। ये अपने तौर पर दुरुस्त कह रहे हैं फराद। इन्हें जैसे जैसे इल्म होता जाएगा वक्त करीब आ रहा है, इतने ही वहशत से मर जाएंगे। सोनिया की बात ख़त्म होते ही बाहर से टन टन की आवाज़ें आने लगी। वक्त बताया जा रहा था 9 बज गए, यानी 2 घंटे बाद जापान का एक जहाज़ गुजरने वाला है और उसके 1 घंटे बाद हम इस दुनिया से गुजरने वाले थे। शायद वो इस तरह हमें कभी वक्त ना बताते, लेकिन कैदियों की कौन सुनता है। और वो समझ गया था कि मौत से पहले अगर हमें इस तरह तड़पाया जा सकता है तो वो तड़पा कर मज़ा ले लें। फराद कुछ करो, हम सब मजबूर हैं, अपनी जिस्मानी क़ुव्वत का मुजाहरा नहीं कर सकते। दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो गए तब भी बाहर खड़े लोगों से नहीं बच सकेंगे। मैंने उसके शाने थपथपाए और कहा, फिक्र ना करो, मुझे यकीन है मैं कुछ कर गुजरूंगा, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। फ़िलहाल मुझे तन्हाई की ज़रूरत है, मैं कुछ समझना चाहता हूँ। सोनिया ने दूसरे कैदियों को समझाया कि वो सब 2 कमरों में चले जाएं और एक कमरा खाली छोड़ दें। हम वहाँ सुकून से बैठकर इनके लिए कुछ तदबीर करेंगे। सोनिया ख्वाहिश के मुताबिक एक कमरा खाली कर दिया गया। नया मसला पेश आया, एक औरत दर्दा में मुब्तला हो गई। वक्त करीब आ गया, लिहाजा उसके लिए भी एक कमरे की ज़रूरत थी। बहुत देर से इस औरत के कहने की आवाज़ सुन रहा था। वक्त आन पड़ा था, हम सब मौत के मुंह में जाने वाले थे और कोई इंसान जन्म लेना चाहता था। मरने और पैदा होने का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। ज़िद्दी इंसान बारूद के धमाकों में भी जन्म लेने से बाज नहीं आते। आखिर ये हुआ कि तमाम मर्द सिमट कर एक कमरे में आ गए। औरतें उस कमरे में चली गई जहाँ एक माँ मौत से लड़ते लड़ते अपने बच्चे को ज़िंदगी देना चाहती थी। मैं तीसरे कमरे में आकर दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद नंगे फर्श पर पलथी मारकर बैठ गया। मेरा रुख शुमाल की तरफ था। जब मेरी सलाहियतें मुझसे बिछड़ गई थी तो उस वक्त सिमत का तयन करने के लिए मुझे कुतुबनुमा की ज़रूरत पेश आई थी। रात की तरीके में मोटर बोट ड्राइव करते वक्त मैं कुतुबनुमा का मोहताज था। चूँकि शुमाल की तरफ से चलने वाली मकनातीसी हवाओं का तल्लुक टेलीपैथी से होता है, इसलिए मुझे आप मकनातीसी हवाएं अपनी तरफ मतवज्जो कर लेती थी। मैंने शुमाल की सिमत बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगा कि किसे अपना टारगेट बनाया जाए। वहाँ मैं 3 अंग्रेज़ों को जानता था, एक डॉक्टर शैतान, दूसरा जिगरा और तीसरा वो अंग्रेज़ था जिसे जिगलर को इस पर शुबा पर कैद किया गया था। उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। मैं इस तीसरे अंग्रेज़ के दिमाग में झांकने लगा। वो किसी काटे के एक कमरे में सोफे पर बैठा शराब पी रहा था। उसके पहलू में एक नौजवान लड़की थी। वो अपनी ज़ुबान में लड़की से मोहब्बत का इजहार कर रहा था, लेकिन लड़की की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कोई और वक्त होता तो शायद मैं इस मंजर से लुत्फ़अंदोज़ होता। मैंने उसकी सोच में कहा, यह लड़की मेरे लिए गूंगी है, इसकी बोली मेरी समझ में नहीं आती, लिहाजा जब तक नशा ज़्यादा नहीं होगा इस वक्त तक मज़ा नहीं आएगा। इसकी अपनी सोच ने कहा, हाँ वाकई नशे में गूंगेपन का एहसास मिट जाएगा, मुझे एक लंबा पैग लेना चाहिए। ये सोचते ही उसने एक बड़ा सा पैग बनाया, फिर उसे घटाघट पीने लगा। मैं चाहता
تھا بالکل ہی مدہوش ہو جائے اور ایسے وقت اس کے دماغ میں صرف میری ہی سوچ کام کرے۔ اس لیے میں اسے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا پیگ پینے پر اکساتا رہا اور اس کے دماغ کو کنٹرول کرتا رہا۔ وہ پینے کے دوران نشے کی زیادتی محسوس نہ کرے۔ میں اس کی سوچ میں سمجھاتا رہا، میں نشے میں نہیں ہوں، یہ شراب میرے لیے پانی ہے، میں ایسے کئی بڑے بڑے پیگ حلق میں اتار کر ہضم کر سکتا ہوں۔ اس طرح اس کے اندر قوت ارادی پیدا ہو گئی تھی۔ 4 بڑے پیگ کے بعد جب میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا تو وہ ایک دم سے بکھلا گیا۔ اس کی قوت ارادی یکلخت ختم ہو گئی۔ اس کا سر بری طرح چکرانے لگا۔ وہ لڑکی اسے مدہوشی کی حالت میں دیکھ کر ذرا دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، خود تیری نشے کی ایسی تیسی، میں نشے میں نہیں ہوں۔ اگر یہ لڑکی میرے لیے گونگی ہے تو اس کی بھی ایسی کی تیسی۔ شکار کو بھون کر کھاتے وقت اس کی بولی نہیں سنی جاتی، بس اسے چکھا جاتا ہے۔ جب اس کے قریب پہنچ گیا تو میں نے اس کی سوچ میں کہا، تعجب ہے، شراب میں نے پی اور نشہ اس لڑکی کو ہو رہا ہے۔ یہ کمبخت الٹی کھڑی ہوئی ہے، یعنی اس کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہیں۔ مجھے ڈانٹ کر اسے سیدھا کرنا چاہیے۔ پھر میں جیسے اس کی سوچ میں کہتا گیا، اس کے مطابق وہ اپنی زبان سے بولتا اور عمل کرتا گیا۔ اس نے کہا، الو کی پٹھی، تم سمجھتی ہو کہ سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کر لو گی تو میں تم تک نہیں پہنچ سکوں گا؟ یہ دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ فرش پر جھک گیا۔ جھکتے وقت اپنا توازن نہ سنبھال سکا، اس لیے لڑکی کے قدموں میں گر پڑا۔ لیکن نشے اور ٹیلی پیتھی کا ملا جلا کمال تھا۔ لڑکی اسے سر کے بل کھڑی نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے ہونٹ آگے بڑھا کر اس کے قدموں کا بوسہ لینے لگا۔